السلام علیکم۔ اگر آپ مدینہ شریف کے معانی جاننا چاہتے ہیں یا کوفہ کا معنی کیا ہے یہ جاننا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے مفید رہے گی۔ تو مدینہ کا مادہ دین ہے، دال یہ نون، اس مادہ کا مطلب ہے دین، قانون، اطاعت، نظم و نظام۔ اور مدینہ لفظ کا لغوی معنی ہوتا ہے آباد شہر، ایسا شہر جو آباد ہو، اجڑا ہوا نہ ہو۔ اگلی بات کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ شریف کی طرف ہجرت نہیں فرمائی تھی تب تک اس کا نام عام لوگ جانتے ہیں کہ یثرب تھا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو اس کا نام بدل گیا۔ اب چلتے چلتے یہ بتا دوں کہ یثرب کا مطلب ہوتا ہے بیماریوں کا گھر۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے مدینہ پر رحمتیں برسنے لگیں تو مسلمانوں کے اعتقاد کے مطابق جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہیں اس جگہ پہ بیماریاں اور تکالیف اور اس طرح کی چیزیں نحوستیں نہیں رہ سکتی، تو مسلمانوں نے اس کا نام مدینۃ النبی رکھ دیا۔ مدینۃ النبی یعنی نبی کا شہر، نبی والا شہر، وہ شہر جس میں نبی تشریف فرما ہے۔ مدینۃ النبی، نبی کا شہر، یہ رکھ دیا۔ اور رفتہ رفتہ ارتقاء کرتے کرتے چلتے چلتے یہ مدینۃ النبی سے اکیلا مدینہ ہی رہ گیا، کیونکہ یہ لفظوں کی فطرت ہے کہ جتنا زیادہ وہ استعمال ہوتے ہیں باقی چیزوں کی طرح وہ بھی گھستے ہیں، وہ بھی چھوٹے ہوتے ہیں۔ تو اب بات ہو جائے کوفہ کی، تو 3 آراء ہیں کوفہ کے حوالے سے کہ اس کا نام کوفہ کیوں پڑا۔ نمبر 1، عربی زبان میں ایسی زمین جس میں ریت ہو اور ریت میں کنکریاں بھی ہوں، ایسی زمین کو کوفان کہتے ہیں۔ تو اس جگہ پہ چونکہ اسی طرح کی زمین تھی اس وجہ سے کوفان کی نسبت سے اس جگہ کا نام کوفہ رکھ دیا گیا۔ دوسری رائے یہ ہے کہ اس کا مادہ، کوفہ کا مادہ تکوف ہے، تکوف۔ تو تکوف کے معانی گول ہو جانے اور جمع ہو جانے کے ہیں۔ تکوف کے معانی گول ہو جانے اور جمع ہو جانے کے ہیں۔ تو اس کی توجیہ یہ ہے کہ یہ کوفہ شہر گولائی میں تعمیر کیا گیا تھا، اس وجہ سے اس کو کوفہ کہتے ہیں۔ اور دوسرا یا یہ کہ یہاں پہ لوگ جمع ہوئے ہوں گے، اس وجہ سے اس کو کوفہ کہا گیا۔ تیسری اس کا کوفہ نام رکھے جانے کی وجہ کہ بعض لغات والوں نے یعنی لغت نگاروں نے ایسی زمین جو اونچی نیچی ہو اور اس میں کنکریاں بھی ہوں، ایسی زمین کو کوفہ کہا ہے، یعنی ایسی زمین کو کوفہ کہتے ہیں جس میں کنکریاں ہوں اور وہ اونچی نیچی بھی ہو۔ شکریہ، السلام علیکم۔